السلام علیکم پیارے بچوں، آپ کیسے ہیں؟ اگر آپ کو آج ہماری کہانی اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ شکیل اور سونیا کے اسکول کی چھٹیاں ہو گئی تھیں۔ چھٹیاں ہونے کی وجہ سے وہ دونوں بہت خوش تھے۔ چھٹیوں میں خوب انجوائے کریں گے۔ ان کے قریب ہی ان کے چاچو کا گھر تھا۔ چاچو کی بیٹی مایا بھی بہت خوش تھی۔ وہ چھٹیاں گزارنے سونیا کے گھر آ گئی۔ تینوں بچے مل کر خوب ہلا گلا کرتے، کھیلتے، شور مچاتے۔ ممی اور پاپا اور سب بچوں کو سمجھاتے کہ بیٹا جتنا مرضی کھیلو پڑھو، سب کچھ کرو، لیکن ان سب چیزوں کے ساتھ ساتھ گھر کی صفائی کا خیال رکھا کرو۔ لیکن وہ تینوں بچے لاپرواہ تھے۔ گھر میں چھٹیاں ہونے کی وجہ سے سونیا اور مایا کی ماما سارا دن گندے کپڑے دھونے، جھاڑو پوچھا لگانے اور کھانا بنانے میں مصروف رہتی۔ ان بچوں کے پاپا بھی ایک ہی آفس میں جاب کرتے تھے۔ انہی دنوں ان کے دوست کا شادی کارڈ آیا۔ سب شادی پر جانے کے لیے تیاری کرنے لگے، لیکن بچوں نے شادی میں شرکت کرنے سے منع کر دیا کہ ہم گھر میں ہی رہیں گے اور مل کر کھیلیں گے۔ ماما پاپا نے جانے سے پہلے بچوں کو اچھی طرح سمجھایا کہ مل کر کھیلنا اور گھر کا خیال رکھنا اور گندگی نہیں پھیلانا۔ تینوں بچوں نے کہنا ماننے کا وعدہ کیا اور کھیل میں مصروف ہو گئے۔ سب سے پہلے تینوں نے الماری سے چپس اور کھانے کی چیزیں نکالیں اور مل کر کھائیں۔ پھر کچھ ہوم ورک کیا اور ساتھ ساتھ فریج سے بھی چیزیں نکال کر کھاتے رہے، لیکن سستی کی وجہ سے کوڑا پورے کمرے میں پھیلا دیا۔ پھر ٹی وی پر اپنے من پسند کارٹون دیکھتے رہے۔ اسی دوران مایا نے کچن میں جا کر سب کے لیے نوڈلز بنائے۔ بچے فریج کا دروازہ بھی کھلا چھوڑ گئے اور نوڈلز کھانے میں مصروف ہو گئے۔ پھر لوڈو کی شامت آ گئی۔ وہ ماما پاپا کی بات بھول چکے تھے۔ گندگی کی وجہ سے پورا گھر عجیب و غریب منظر پیش کر رہا تھا۔ ڈسٹ بن بھی کمرے میں ہی رکھ دی۔ آخر کار تینوں کھا پی کر اور کھیل کر اسی کمرے میں سو گئے کہ اچانک شکیل کی آنکھ کھلی تو اس نے دیکھا کہ کمرے میں ایک چھوٹا اور ایک بڑا جن ہے جو اس کی طرف بڑھ رہا ہے۔ شکیل خوف کے مارے رونے لگ گیا۔ دونوں جن ان کی طرف بڑھ رہے تھے۔ تینوں نے باہر کی طرف دوڑ لگا دی۔ باہر جس روڈ یا مارکیٹ میں کوڑا کرکٹ پھیلا ہوا تھا، وہاں مختلف قسم کے ڈراؤنے جن انہیں ڈرا رہے تھے۔ بچے بھاگتے بھاگتے تھک گئے۔ وہ راستہ کھو چکے تھے۔ دوڑتے ہوئے وہ ایک تالاب کے نزدیک پہنچے، لیکن انہیں دیکھ کر تالاب کی مچھلیوں نے شور مچانا شروع کر دیا کہ ہم انسانوں کو پسند نہیں کرتیں، انسان بہت گندے ہوتے ہیں۔ وہ جب بھی یہاں آتے ہیں تالاب میں گندگی اور پلاسٹک کی بوتلیں پھینک کر چلے جاتے ہیں، جس سے ہمارے بچے بیمار ہو جاتے ہیں۔ تم یہاں سے چلے جاؤ۔ شکیل رونے لگ گیا۔ وہ چلتے چلتے جنگل کی جانب پہنچ گئے۔ جیسے ہی جنگل کے جانوروں نے انہیں دیکھا تو انہوں نے بھی شور مچانا شروع کر دیا کہ ہم انسانوں کو اس جنگل میں نہیں آنے دیں گے، انسان ہمارے جنگل کو بھی گندا کر دیں گے، ہمارے بچے بیمار ہو جائیں گے۔ لیکن گھوڑے، چیتے اور شیر راجا نے جب بچوں کی یہ حالت دیکھی تو انہیں بچوں پر ترس آ گیا۔ بچوں نے انہیں ساری بات بتائی کہ وہ کیوں خوفزدہ ہیں۔ تینوں بچے بھی خوبصورت اور صاف ستھرا جنگل دیکھ کر حیران تھے۔ شیر نے انہیں بتایا کہ ہم انسانوں کی طرح نہیں ہیں،
ہم اپنے جنگل کو صاف ستھرا رکھتے ہیں، اس لیے ہم اور ہمارے بچے تندرست و توانا رہتے ہیں۔ اب تم پریشان نہ ہو، شام ہو گئی ہے، آج رات تم ہمارے جنگل میں رہو، ہم تمہاری حفاظت کریں گے، لیکن وعدہ کرو کہ آئندہ تم اپنے محلے اور ہر جگہ کو صاف رکھو گے۔ جہاں بھی گندگی ہوتی ہے وہاں کوڑے کا جن ضرور آتا ہے، اور کوڑے کا جن ہی انسانوں کو بیمار کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے ڈاکٹر انسانوں کو انجیکشن لگاتے ہیں۔ اب بچوں کو شیر راجا کی بات سمجھ آ گئی۔ انہوں نے سب سے وعدہ کیا کہ وہ اب اپنے گھر اور شہر سے سب کوڑے کے جنوں کو بھگا دیں گے اور صفائی کا خیال رکھیں گے۔ رات بھر شیر بچوں کی حفاظت کرتے رہے۔ اگلی صبح بچوں نے سب جانوروں سے دوستی کر لی، سب مل کر خوب کھیلے۔ ادھر بچوں کی ماما پاپا بچوں کی وجہ سے بہت پریشان تھے اور پولیس کی مدد سے بچوں کو ہر جگہ ڈھونڈ رہے تھے۔ سب جانوروں نے بچوں کو سمجھایا کہ وہ اب اپنے گھر جائیں اور ہمیشہ صفائی کا خیال رکھیں تاکہ بیمار نہ پڑیں۔ سب نے مل کر بچوں کو رخصت کیا۔ سب جانور بھی بچوں کے جانے کی وجہ سے اداس تھے۔ ادھر بچے جیسے ہی اپنے گھر پہنچے تو سب بچوں کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ پولیس نے بچوں سے پوچھا کہ انہیں کس نے اغوا کیا تھا، تو بچوں نے سارا واقعہ بتایا کہ کیسے کوڑے کے جن نے انہیں ڈرایا اور وہ دوڑتے دوڑتے جنگل پہنچ گئے۔ انہوں نے سب سے وعدہ کیا اور سب کے ساتھ مل کر اپنے گھر اور محلے کی صفائی کی۔ اب وہ بہت اچھے بچے بن چکے ہیں اور اب ان کا گھر ہمیشہ صاف ستھرا رہتا ہے۔ تو پیارے بچوں، امید ہے آپ کو آج کی کہانی اچھی لگی ہوگی۔